الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات وحطت عنه 10 خطيئات ورفعت له 10 درجات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. سبحان اللہ. اے بند کر دیو، درود پاک پڑھ. اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا الله. سامعین محترم، خطبات جمعۃ المبارک دے اندر امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حقوق دی گل چل رہی ہے. آپ دا پہلا حق امت تے ہے ایمان لے کے آنا، حضور نو اللہ دا بندہ اور اس دا آخری رسول مننا، آپ دی عزت اور آپ دی توقیر کرنا، اللہ تو بعد سب تو زیادہ حضور نال محبت کرنا اور آپ دی اطاعت کرنا. اج والے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر حضور دے اس حق دا تذکرہ کرنا چاہنا کہ جیڑا سب تو زیادہ ضروری ہے. میں تے تسی اگر سوچئے غور کریے تے اللہ دا ساڈے تے بہت بڑا
بے انتہا انعام ہے کہ اللہ نے سانو عدم تو ایک خوبصورت وجود عطا فرمائے، ساڈا نام و نشان بھی کوئی نہیں سی، پھر اللہ نے سانو اشرف المخلوقات انسان بنائے، پھر اس تو ود کے اللہ نے سانو مسلمان بنائے، پھر امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت ہون دا شرف عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ اللہ تو بعد اگر ہمارے اوپر کسی کا سب سے بڑا احسان ہے تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ حضور کے بڑے احسانات ہیں امت پر، میرے آقا علیہ السلام کی وجہ سے میرے اور آپ تک یہ دین پہنچا۔ حضور آئے تو انسانیت کو اللہ کی معرفت نصیب ہوئی، حضور دے توسط نال اس امت نو اے عظیم الشان کتاب قرآن مجید اللہ نے عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اور امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی حالت مبارکہ دیکھو، جہاں بھی بات امت کی آتی، آپ سمجھ آ رہی ہے خان صاحب؟ ہاں جی۔ آپ کہہ رہے تھے اردو میں، تو حضور علیہ السلام کا احسان دیکھو کہ جہاں بھی امت کی بات آتی تو میرے آقا مغموم ہو جاتے، پریشان ہو جاتے، جہاں بھی امت پر تکلیف اور پریشانی کا کوئی موقع نظر آتا تو میرے آقا پریشان ہو جاتے تھے کہ میری امت مشکل اور مشقت میں نہ پڑے۔ ایک مثال دیتا ہوں، میرے آقا کو اللہ نے معراج کروائی، حضور علیہ السلام معراج سے جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے 50 نمازیں عطا فرمائیں۔ واپسی پہ جناب موسیٰ علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی تو حضرت نے پوچھا، اے اللہ کے محبوب کیا ملا؟ تو حضور فرماتے ہیں، اے اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، میرے رب نے مجھے 50 نمازیں دی ہیں۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو 50 نمازیں پڑھ لیں گے، توجہ ہے، آپ تو 50 نمازیں پڑھ لیں گے، لیکن آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی۔ میرا خیال یہ ہے کہ آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی اور مفت میں گناہ گار ہوتی رہے گی، کیوں نہ آپ اللہ سے درخواست کریں۔ تو میرے آقا نے، دیکھو آقا کے دل میں کتنی محبت تھی امت کی، میرے آقا نے 9 چکر لگائے، کس کے لیے؟ امت کے لیے، میرے اور آپ کے لیے، امت کے لیے 9 چکر لگائے، آنا جانا ہوا کہ میرے اللہ اور تخفیف کر دو اور کمی کر دو۔ تو جس نبی کے اتنے احسان ہوں ہم پر، تو ذرا بتاؤ کیا ہم اس نبی کے احسانات کا بدلہ چکا سکتے ہیں؟ نہیں۔ ایک حل ہے اس احسانات کے بدلہ چکانے کا،
جو اللہ نے اس امت کو عطا فرمایا ہے وہ ہے درود پاک۔ اگر اپنے نبی کے احسانات کا بدلہ چکانا چاہتے ہو تو حضور پر کثرت سے درود پڑھا کرو، کثرت سے درود بھیجا کرو۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، قرآن مجید میں جتنی بھی عبادات کا ذکر ہے، کسی عبادت کے لیے یہ انداز اللہ نے اختیار نہیں کیا جو انداز اللہ نے درود پاک والی عبادت کے لیے اختیار کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اتنی عظیم عبادت ہے، یہ عبادت بھی عظیم ہے اور اس عبادت کے کرنے والا بھی عظیم ہو جاتا ہے۔ اور آپ سنیں گے کہ کیسے عظیم بنتا ہے۔ سورہ احزاب میں اللہ اپنے ایمان والے بندوں کو خطاب فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کن سے بات کرتے ہیں؟ ایمان والے بندوں سے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، ترجمہ کریں اس کا، اے ایمان والو۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ، سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں بے شک میں اللہ و ملائکتہ اور میرے فرشتے یصلون علی النبی، درود بھیجتے ہیں کس پر؟ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ دیکھو آگے اللہ کیا فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ میں اللہ اور میرے فرشتے اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ میں اللہ چاہتا ہوں کہ ایمان والو تم بھی میرے نبی پر درود بھیجا کرو، صرف درود نہیں سلام بھی بھیجا کرو۔ ہونا تے اے چاہیدہ سینا کہ اللہ نے فرمایا صلو، تسی کی کرو سلام۔ جی، درود پڑھو، درود بھیجو تے اسیں پھر اس درود نو اللہم صلی تو نہ شروع کر دے، بلکہ اسی کہندے یا اللہ اسی تیرے نبی تے خود درود بھیجنے اسی اپنی طرف نسبت کر کے کہندے کہ اسی اپنے نبی تے خود درود بھیجنے نہیں، بلکہ ایمان والے بندے کہندے نے یا اللہ تیرے نبی دا شان اونچا، تیرے نبی کا مقام اونچا، تیرے نبی کی بڑی عظمتیں، تیرے نبی کی بڑی شان، ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، ہم تو بڑے خطا کار ہیں، یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں درخواست کرتے ہیں کہ تو اپنے نبی کی شان کے مطابق، اپنے نبی کے مقام کے مطابق ان پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ اس کی تفصیل بعد میں کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے میرے ایمان والے بندو، صلو علیہ، میرے نبی پر درود بھیجو، وسلموا تسلیما،
اللہ دے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک آؤ میں اللہ کے نبی کے وہ فرمان سناؤ جس میں اللہ کے نبی بڑی عظمت بیان کرتے ہیں، بڑی فضیلت بیان کرتے ہیں کہ جو بندہ میرے نبی پر درود پڑھتا ہے، حضرت انس سب قید و رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ، سبحان اللہ، جیڑا بندہ جو بندہ مجھ پر درود بھیجے، فرمایا من صلی علیہ، جو بندہ مجھ پر درود بھیجے، صلاتن واحدتن، سبحان اللہ، کتنی بار؟ ایک بار مجھ پر درود بھیجے، امام کائنات فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ عشر صلوات، وہ ایسا خوش نصیب بندہ جس نے میرے اوپر ایک بار درود پڑھا ہے، اللہ اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ جی، ایک بار درود پڑھنے والے پر 10 رحمتیں اللہ کی آتی ہیں، اور یہ نسائی شریف کی حدیث سنا رہا ہوں۔ دوسرا انعام وَحُطَّتْ عَنْهُ 10 خطیئات، اللہ اس کے 10 گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، تیسرا انعام وَرُفِعَتْ لَهُ 10 درجات، حضور فرماتے ہیں جو مجھ پر ایک بار درود پڑے اللہ اس کے جنت میں 10 درجے بلند کر دیتے ہیں۔ اور دوسری ایک اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَكُتِبَ لَهُ بِهَا 10 حسنات، اس کے لیے اس کے نامہ عمل میں 10 نیکیاں بھی لکھ دی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، 4 انعام، پہلا انعام 10 رحمتیں، دوسرا انعام 10 گناہ معاف، تیسرا انعام 10 درجے بلند، 10 درجے بلند، چوتھا انعام نامہ اعمال میں 10 نہیں، 10 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ اور دیر کتنی لگی؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تھوڑا سا ٹائم لگا، ہمیں اتنی زیادہ فضیلتیں حاصل ہو گئیں۔ اور اللہ کے نبی نے ایک شرط بھی لگا دی، اگر اتنے درجات حاصل کرنا چاہتے ہو، اتنا ثواب پانا چاہتے ہو، تو پھر تمہارے لیے ایک شرط ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں مخلصا من قلبہ، سبحان اللہ، درود پڑھنے والے تو بڑے ہیں، لیکن اس چیز کا خیال رکھنا پڑے گا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مخلصا من قلبہ، درود کو دل کے اخلاص کے ساتھ پڑھو گے تو پھر یہ فضیلتیں حاصل ہوں گی۔ یہ نہ ہو زبان چل رہی ہے، دل میں یہ خیال ہو کہ لوگ میری تعریف کریں، تو درود پڑھنے پر کچھ بھی نہیں ملے گا۔ درود پڑھتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، درود پڑھتا ہے تعریف کروانے کے لیے، تو یہ درود والی عبادت بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ تو اس لیے فرمایا مخلصا من قلبہ، اپنے دل کے اخلاص کے ساتھ اگر درود پڑھو گے، ایک بار پڑھو گے تو اتنا ثواب اللہ کی بارگاہ سے تمہیں ملے گا۔ سبحان اللہ، تو اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، یہ ارادہ کرو کہ ہم حضور پر درود پڑھیں گے، انشاءاللہ،
حضور پر درود پڑھیں گے اور اخلاص کے ساتھ پڑھیں گے، انشاءاللہ۔ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، تعریف کروانے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے اور حضور کی محبت میں پڑھیں گے۔ جی کرتے ہو نا ارادہ بھائی؟ انشاءاللہ۔ اور جمعے والے دن کا تو خاص طور پہ آتا ہے کہ جمعے والے دن اور زیادہ کثرت سے درود پڑھا کر۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا فرمان، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ حدیث پاک ترمذی میں موجود ہے۔ آقا علیہ السلام کے پیارے الفاظ سماعت فرمائے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اول الناس بی یوم القیامہ۔ کتنے پیارے الفاظ ہیں حضور کے۔ آپ فرماتے ہیں قیامت والے دن، قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب کون ہوگا؟ قیامت والے دن کسے میرا قرب نصیب ہوگا، میرا ساتھ نصیب ہوگا، میرے نزدیک کون بندہ ہوگا؟ یا رسول اللہ آپ بتا دینا کون بندہ آپ کے زیادہ قریب ہوگا، میری طرف دیکھیے، پوری توجہ سے سنیے گا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں، اکثرہم علیہ صلاۃً، وہ بندہ قیامت کے دن میرے قریب ہوگا، اسے میری نزدیکی نصیب ہوگی، میرا قرب نصیب ہوگا، جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجتا ہوگا۔ کیا فرمایا؟ اکثرہم علیہ صلاۃً، ان میں سے جو اکثر زیادہ تر زیادہ وقت درود پڑھنے میں لگاتا ہوگا، زیادہ درود بھیجتا ہوگا مجھ پر، وہ قیامت کے دن میں محمد کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ کتنی عظمت کی بات ہے، کتنی فضیلت کی بات ہے۔ میں بھی چاہتا ہوں قیامت کے دن مجھے بھی حضور کا ساتھ نصیب ہو، آپ بھی چاہتے ہیں، ہر کلمہ پڑھنے والا یہی چاہتا ہے قیامت کے میدان میں حضور مجھے اپنے سینے کے ساتھ لگا لیں۔ چاہتے ہو نا بھائی؟ تو فرمایا اکثرہم علیہ صلاۃً، تو مجھ پر زیادہ درود بھیجا کرو۔ تیسری حدیث پاک، یہ درود والا انعام کتنا بڑا ہے اللہ کا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ مدینہ طیبہ شہر کو چھوڑا، باہر چلے گئے، اور جناب عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ حضور ایک باغ میں داخل ہوئے۔ باغ میں جیسے ہی داخل ہوئے تو حضور علیہ السلام سجدے میں چلے گئے۔ میرے آقا کریم نے اتنا لمبا سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا، جناب عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں حتیٰ خشیت ان یکون اللہ قد توفا ہو، مجھے تو یہ خطرہ لاحق ہوا، مجھے تو یہ شبہ پڑنے لگا کہ حتیٰ توفا اللہ ہو، کہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ نے حضور کو وفات دے دی ہے، کہ حضور علیہ السلام دنیا میں نہیں رہے، آپ پر وفات ہو چکی ہے، آپ وفات پا چکے ہیں، آپ کی موت واقع ہو چکی ہے۔ اتنا لمبا سجدہ، کوئی حرکت نہیں، کسی قسم کی حرکت نہیں میرے آقا کے وجود میں، اتنا لمبا سجدہ۔
سبحان اللہ. لمبا سجدہ کرنے کے بعد آقا علیہ السلام اٹھے تو جناب عبد الرحمن فرماتے ہیں میں بڑا پریشان تھا، میرے چہرے پر غمی کے آثار تھے. تو حضور نے پوچھا اے میرے عبد الرحمن کیوں پریشان ہو، کیا مسئلہ ہے؟ تو جناب عبد الرحمن فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں اس وجہ سے پریشان تھا. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ابھی میرے پاس جبریل امین آئے تھے سبحان اللہ. اور میری امت کے لیے ایک تحفہ لائے تھے. سبحان اللہ. وہ کیا تحفہ تھا؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جبریل آ کر کہتا ہے کہ یہ میرے اللہ کا پیغام ہے، ان اللہ عز و جل، بے شک اللہ تبارک و تعالی یقول، فرماتا ہے کیا؟ من صلی علیک صلاۃً، اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کا جو بھی امتی آپ پر درود پڑھے گا، درود بھیجے گا، صلاۃً درود پڑھے گا، صلیت علیہ تو میں بھی اس پر اپنی خاص رحمت نازل فرماؤں گا. سبحان اللہ. اور فرمایا وَمَن سَلَّمَ عَلَيْكَ، اور جو آپ پر سلام بھیجے گا، سلمت علیہ میں اللہ بھی اس پر سلام بھیجوں گا. جب سورہ احزاب کی آیت مبارکہ نازل ہوئی، صحابہ حضور کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو گئے، آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے ہمیں سلام کا طریقہ تو بتا دیا، ہم التحیات للہ میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا رسول اللہ ہمیں یہ بھی تو بتا دیجئے نا ہم درود کون سا پڑھیں، کیسے پڑھیں؟ تو امام بخاری نے نقل کیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ الفاظ نقل کیے ہیں. میرے آقا نے فرمایا فقولوا، اے میرے صحابہ تم سارے کے ساروں پر سارے پڑھو اللہم صلی علی محمد. درود ابراہیمی آتا ہے نا سب کو، یہ کتنی عظمت والا درود ہے. یہ درود کس نے اپنی امت کو سکھایا؟ ٹائم بڑا کم ہے میرے پاس، بولتے جائیں. یہ درود کس نے سکھایا؟ میرے آقا نے. یہ درود سب سے پہلے کس کی زبان سے ادا ہوا؟ میرے نبی کی زبان سے. خلاصہ عرض کرنا چاہتا ہوں میرے آقا نے عظیم و شان درود اپنی امت کو عطا فرمایا، وہ درود جو اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے. اللہم صلی علی. کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اللہ کے نام. اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے. اللہم، ایمان والے کہتے ہیں یا اللہ تیرے نبی کا شان اونچا، تیرے نبی کا مقام اونچا، تیرے نبی کا مرتبہ اونچا. ہم تو گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاکار ہیں. یا اللہ ہم تو عیب دار ہیں، تیرا نبی تو عیبوں سے پاک ہے. اس لیے ہم تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں اپنے نبی کی شان، اپنے نبی کے مقام، اپنے نبی کے بلندی درجات کے مطابق رحمت نازل فرما. میرے نبی نے جو درود سکھایا اس میں پہلے کس کا نام آتا ہے؟ اللہ کا نام آتا ہے. وہ ایسا عظیم درود جس میں نبی کی آل کا بھی ذکر ہے، وہ ایسا درود جس میں برکتوں کا ذکر بھی ہے، وہ ایسا درود جس میں آل ابراہیم کا بھی ذکر ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، جو مولوی نے آج درود بنا کے دیا اپنے مقتدیوں کو. دیکھو اس درود میں نہ آل نبی کا ذکر، نہ آل ابراہیم کا ذکر، نہ برکتوں کا ذکر ہے، نہ ہی رحمتوں کا ذکر ہے. اور دیکھو نا اللہ نے عظیم الشان درود کو اپنے نام سے شروع کیا. جو درود اس مولوی نے بنا کے اپنے مقتدیوں کو دیا اس میں دیکھو گے تو اللہ کا نام سب سے آخر میں آتا ہے. اللہ اکبر. جو اذان سے پہلے پڑھتے ہیں ذرا پڑھ کے دیکھو نا کیا پڑھتے ہیں؟ الصلاۃ والسلام علیکہ
یا رسول اللہ، اللہ کا نام اینڈ پہ آخر پہ آتا ہے۔ جو میرے نبی نے اپنی امت کو عظیم درود دیا اس میں اللہ کا نام سب سے پہلے آتا ہے۔ یہاں سے ہی سمجھ جاؤ نا پھر عظمت والا درود کون سا، نبی کا سکھایا ہوا یا مولوی کا سکھایا ہوا؟ نبی کا سکھایا ہوا۔ یہ درود میرے سونے نبی کی پاک زبان سے نکلا ہے، اور یہ درود جو اذان سے پہلے پڑھا جاتا ہے، جس میں آل نبی کا ذکر نہیں، جس میں اللہ کا نام بعد میں آتا ہے، جس میں حضور علیہ السلام کی آل کا ذکر نہیں، رحمتوں اور برکتوں کا ذکر نہیں، اس درود کو میں نہیں مانتا۔ میں وہ درود پڑھوں گا جو ہمارے نبی نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ وہ درود کون سا ہے؟ جو نماز میں پڑھتے ہو۔ یہ اتنا عظیم درود ہے، جو بھی نماز پڑھتا ہے وہ یہی درود پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے مسلمان بھائیوں، ٹائم ختم ہو گیا۔ میرے نبی نے کون سا درود سکھایا جس کو درود ابراہیم کہتے ہیں؟ یہی درود کثرت کے ساتھ پڑھا کرو، یا وہ درود جو حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو سکھائے وہ پڑھا کرو، کثرت کے ساتھ پڑھو گے۔ اور آقا کا فرمان سن چکے ہو کہ درود پڑھتے ہوئے دل کا اخلاص ہونا ضروری ہے۔ اے نہیں کہ زبان نہ رٹ لائیے تو دل نو پتہ ہی کوئی نہیں، زبان فر پڑھ دی جا رہی ہے پر دل کسی اور خیال وچ ہے۔ تو حضور نے فرمایا مخلصا من قلبہ، اگر دل دے اخلاص نال درود نہ پڑھیا تو تیرا درود اللہ دی بارگاہ وچ قبول نہیں ہوئے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔